جلالی صاحب کی طرف سے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے بندہ، وہ میرے معیار کا نہیں ہے۔ تو معیار کس بنیاد پر آپ اپنے قد کو ناپ رہے ہیں کہ میرے قد کے برابر اس کا قد نہیں ہے، یا آپ اپنے وزن کے حساب سے پیمائش کر رہے ہیں، یا آپ اپنی امیری غریبی اپنی دولت کے حساب سے پیمائش کر رہے ہیں، یا آپ اپنے علم اور قابلیت کے اعتبار سے، یا آپ اپنی شہرت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی اگر آپ کریں تو فی الواقع ہر مناظرے کی تو ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اگر علم کے اعتبار سے کہیں گے تو وہ بھی ایک مستند مفتی ہے، اہل سنت ہیں، اہل سنت کے ایک ترجمان ہیں۔ شہرت کی بنیاد پر آپ دیکھیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اس انداز کی پذیرائی حاصل ہے کہ جو ایک ترجمانی کرنے والے ریپریزنٹر کے لیے ہونی چاہیے۔ اہل سنت کے وہ ایک انٹرنیشنل ریپریزنٹر ہیں، اور درسیات کے علوم کی اگر اس کو معیار بنایا جائے تو درسیات کے علوم میں ان کو 2 دہائیوں کے قریب وقت گزر چکا ہے کہ وہ خود پڑھا رہے ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ اگر خطابت دیکھی جائے تو تقریباً 25 سال سے زیادہ کا عرصہ انہیں ہو چکا ہے خطابت کے میدان میں، اور اپنی خطابت سے بہت سارے لوگوں کو وہ بھی مستفید کر چکے ہیں۔ اگر آپ ان کا لیول دیکھیں کہ بھئی وہ پی ایچ ڈی اسکالر نہیں ہے، تو پی ایچ ڈی اسکالر نہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی ضروری ربط نہیں ہے۔ ہر عالم دین جو وہ پی ایچ ڈی اسکالر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی دوسرا شخص جو پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہو، لیکن وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے اس کے سامنے کوئی اور چیز سامنے کر دینی ہے کہ جی یہ اس حساب سے مشہور نہیں ہے یا معروف نہیں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے، یعنی آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے، اور جو تنازع آپ امت کے اندر ڈال چکے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی ختم ہو جائے۔ تو اس میں اہل سنت و جماعت کا اور بالخصوص عالم اسلام کا اس میں بھلا ہے، حضور کی ساری امت کا اس میں بھلا ہے۔ ساری امت جو وہ سادات کی دعاؤں کے سار میں آ جائے گی اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں جی میرے فلاں شاگرد سے مناظرہ کر لیں، فلاں شاگرد سے مناظرہ کر لیں۔ وہ مناظرہ کسی شاگرد سے اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کے شاگرد کی طرف سے کوئی کسی مسئلے کی بنیاد بنائی گئی ہو، جبکہ اس معاملے میں صاف طور پر ظاہر ہے کہ ایک جملہ متنازع جو وہ آپ کی طرف سے صادر ہوا، اور اس کے اوپر جتنی بھی متنازع وضاحتیں ہیں، اور مزید جو اس سے بھی شدید ترین جو گفتگو ہیں، یہاں تک کہ انبیاء تک بھی آپ نے اپنی گفتگو کو طویل کرتے ہوئے اس انبیاء کی خطاؤں کی نسبتوں کو آپ نے شامل کر دیا، انبیاء کی طرف جو ذنوب کی، یعنی وہ الفاظ جس میں علماء متقدمین و متاخرین نے باقاعدہ طور پر اس پر ایک کلیہ بنایا ہوا ہے کہ اس کو محض ایک موقع آنے پر بیان کرنے کے علاوہ اس کو ایک عام طور پر ایک روٹین میں اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو اس کو کسی استدلال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے تو آپ کو سامنے بیٹھ کر اس کی وضاحت کرنے میں، یا اس میں جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ نپٹانے میں آپ کو کون سی چیز حائل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹینڈرڈ زیادہ ہے تو یہ آپ کی بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے، جس خوش فہمی میں آپ مبتلا ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اگر مدارس مساجد کے نیٹ ورک کی بات ہو تو مفتی حنیف قریشی صاحب کا مساجد مدارس کا نیٹ ورک آپ سے زیادہ وسیع ہے۔ حلقہ احباب اگر دیکھا جائے تو مفتی صاحب کا حلقہ احباب آپ سے وسیع ہے۔ اگر خطابت کی بات کی جائے تو آپ سے کہیں زیادہ خطابت کا دورانیہ بھی اور تاثیر بھی، اور اس کا ایک جو احاطہ ہے وہ بھی آپ سے مفتی صاحب کا جو وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور درسیات پڑھانے میں، درسیات کو سمجھنے میں جو معاملات ہیں تو وہ بھی سب دنیا کے سامنے، اور آپ کو بھی اس کا صحیح طریقے سے پتہ ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ میرے سے وہ تو میرے مطلب شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی کشتی تو کروانے والی بات ہے نہیں ہے۔ گفتگو کرنی ہے تو جس وقت گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے کہ کون شاگردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ کے ساتھ کوئی یہ جنگ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اس کے اندر گفتگو ہے۔ جس وقت آپ سامنے بیٹھیں گے، آپ اگر اپنے مسئلے کو، آپ اگر اپنی جو اپنا مقدمہ ہے اس کو صحیح انداز سے اگر آپ پیش کر پاتے، اگر آپ اس کو اپنی سوچ کو اگر صحیح ثابت کر دیتے، تو پھر دوسری طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اگر کوئی 2 اٹدرام ہوں گے، نہیں مانیں گے تو نہ صحیح، لیکن اکثریت کے ذہن میں جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوں گے تو اکثریت کے سامنے نتیجہ اس کا سامنے آ جاتا ہے۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب اگر اپنا مقدمہ صحیح رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی صورتحال لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بزم خیش مجدد وقت، مفکر اسلام، کنز العلماء اور بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، امام وقت تک بھی سمجھتے ہیں اور کہلواتے بھی ہیں، اور اسی انا اور اسی تکبر کے اندر مبتلا ہو کر آپ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو قائد اہل سنت بھی نہیں کہتا، جو اپنے آپ کو امام بھی نہیں کہتا، مفکر بھی نہیں کہتا، کنز بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا خادم اور غلام کہتا ہے، اور ایک ایسے شخص کے سامنے اگر مجھے پسپائی ہوتی ہے اور میرے باطل اور میرے من گڑت جو نظریات ہیں ان کو اگر شکست فاش ہوتی ہے تو یہ جو رئی صحیح کثر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بنیاد پر آپ مناظرہ کرنے سے، براہ راست مناظرہ کرنے سے آپ کتراتے ہیں۔ تو برائے مہربانی امت پر رحم فرمائیے، اور آپ جو ہے سامنے بیٹھ کر گفتگو فرمائیے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ معاملات طے کر کے، اور اخلاص ہونا چاہیے دونوں فریقین کی طرف سے، کوئی بھی فریق ہو، مفتی حنیف قریشی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، اخلاص بنیادی شرط ہے۔ اس کے اندر اخلاص یہ ہونا چاہیے کہ جو دین کا صحیح مسئلہ ہے وہ امت کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ کسی فریق کے پاس بھی ثابت ہو جاتا ہے
تو دوسرا فریق نہ صرف یہ کہ اپنی شکست تسلیم کر کے پیچھے ہو جائے، نہیں بلکہ وہ دوسرے فریق کا جس کا مسئلہ صحیح ثابت ہوا اس مسئلے کو قبول کر کے تو ایک صلح کے طور پر اٹھے، مناظرے کا نتیجہ صلح کی صورت میں ہونا چاہیے، الجھاؤ کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ السلام علیکم۔